نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے اپنا سبق شروع کریں گے، اور دوسرا پارہ الحمدللہ آج ہمارا شروع ہوگا، اور ہم کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، ترجمہ اس کا، جو کہ آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 141 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دینی ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اسی کی وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، یعنی دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، دیکھنا کہ جب تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان کی حالت میں ہو۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، یا تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہے، ضد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا۔
اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو کہ اللہ کا رنگ، اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ان کے اعمال، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جاؤ گے۔ یہاں تک ہمارا پچھلا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا تھا، اور اس پچھلے سبق میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں، یعنی اہل کتاب یا بنی اسرائیل کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ اصل دین یا اصل جو مذہب جو تمہیں فالو کرنا تھا، جس کا تم نے اپنے آباء و اجداد تھے حضرت ابراہیم اور بطور خاص حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے تم نے وعدہ کیا تھا، وہ تو دین ابراہیمی ہے، وہ تو خالص اسلام ہے، جس میں اللہ کی توحید اور اس کے احکامات کی پاسداری کرنا، اس کا تم وعدہ کر چکے کہ ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن آج وقت آ گیا کہ تم سب کچھ بھول بھلا کر تم کہتے ہو، ایک تو تم نے اپنی طرف سے یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ گھڑ رکھی اپنے دین میں تخریب کر کے، اور پھر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد حضرت یعقوب اور حضرت علیہ ابراہیم اور دوسرے وہ سب یہودی تھے یا نصارہ تھے، عیسائی تھے، جبکہ تم سب خود وعدہ کر چکے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، اور دین ابراہیمی پر چلنے کا وعدہ بھی کر چکے۔ اور جبکہ یہودیت اور نصرانیت تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد کی وہ پیداوار ہے، صدیوں بعد کے وہ مذاہب ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ آیت نمبر 142 سے آج ہم شروع کریں گے، اور جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ پچھلی کچھ آیات یا پچھلے کچھ رکوع جو ہیں وہ جو گزرے ہیں، وہ ایک خاص ایک خاص ایک بڑی تبدیلی جو مسلمانوں کی یا مسلم امہ کی ان کے درمیان آنے والی ہے، اس کی طرف ایک رہنمائی ہے، یا اس کی طرف ایک ذہنی طور پر اس قوم کو یا ان اہل ایمان کو تیار کرنے کے لیے ابتدائی یا تمہیدی طور پر کچھ آیات نازل ہوئیں، تاکہ ذہنی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے اس کے لیے تیار ہو سکتے، اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو سکے یہ قوم۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ بڑی تبدیلی کے لیے پہلے سے تیاری، ذہنی طور پر تیار ہونا جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر بہت بڑے بڑے معاملات میں اچانک سے مطلب تبدیلی جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر پھر سوچ سمجھ کرنا پڑتی ہے، تو لہٰذا وہ سوچ سمجھ کی باتیں جو ہیں وہ پچھلی کچھ آیات میں ہم نے تذکرہ کی۔ ان میں جو بہت سارے اہم موضوعات گزرے ہیں، اگر ہم یاد دہانی کے لیے ان کو صرف پوائنٹ آؤٹ کریں یا ان کی بلٹ جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے کچھ آیات میں یا رکوع جو ہیں ان میں گزرے ہیں، ان میں مشرق و مغرب کے بارے میں تذکرہ کیا کہ مشرق و مغرب کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے، جس بھی طرف تم دیکھو اللہ ہی کے چہرہ یا اللہ ہی کی طرف تو تم توجہ کرو گے، یا اللہ تم پر متوجہ ہے، تو لہٰذا یہ کسی سمت کی قید جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے یا اللہ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تو ہر طرف اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اس کے احکامات اور اس کی توجہ اور اس کی طرف توجہ جو ہے وہ ممکن ہے، ہر طرف موجود ہے۔
اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ وہ ان کی شخصیت جو ہے کیسا ہے، ان کا کردار کیسا، ان کے اوپر کس طرح کی آزمائشیں آئیں۔ پوری زندگی ان کی آزمائشیں تو گھری ہوئی تھی، لیکن ہر آزمائش پر انہوں نے اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکایا اور آزمائش کو قبول کیا، حتیٰ کہ 80 سال کی عمر میں ان کو خطرے کا حکم دیا، جس پر انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ 100 سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں کو ذبح کرنے کا اشارہ دیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی، تو بہت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح سے وہ آزمائے گئے اور کس طرح سے انہوں نے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر رتبے جو ہے وہ درجات جو ہے وہ کس قدر بلند رکھے۔ وہ ایسے ہی مطلب پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیے گئے، بلکہ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں جو ہے وہ شامل تھیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، آیات گزری کچھ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان خانہ کعبہ کی بنیادوں کو واضح کیا اور اس کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا مقام ابراہیم جو ہے وہ بھی، اور وہ پتھر جو ہے حجر اسود کی طرح، وہ پتھر جو ہے مقام ابراہیم پر جو موجود ہے وہ بھی جنت سے لایا گیا، جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور پھر خانہ کعبہ کی اہمیت کا ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ ایک کس طرح سے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ خانہ کعبہ، کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار، بلکہ اس سے بھی پہلے فرشتوں نے، کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کا جب تذکرہ ہوا تھا تو اس وقت غالباً میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 40 سال تذکرہ کر گیا۔ 40 سال نہیں بلکہ 1000 سال عمر تھی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، قریب 1000 برس تھی جب انہوں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر شیشت علیہ السلام نے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ اب بنیادیں جو ہیں وہ مٹ گئیں، یعنی چھپ گئیں یا دب گئی زمین میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد بھی مختلف مواقع پر خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر ہوا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی مرکزی حیثیت اور اس کے بارے میں جو تینوں گروہ جو ہیں، یعنی مشرکین، اہل کتاب کے دو گروہ جو ہیں یہودی اور عیسائی، ان کے لیے ایک بڑی اس میں سبق آموز باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمانا جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، یا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، سب سے اہم نقطہ جو ہمارے نوٹ کرنے کا یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آزمائشوں اور ان کے جو امتحانات پر پورا اترنے کے صلے میں ان سے کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی بابت بھی اللہ تعالیٰ سے امامت کی درخواست کی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا لوگوں کو، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری اولاد میں سے بھی، لیکن میں ظالموں کو امامت کا وعدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے کی امامت کا وعدہ نہیں کیا، یعنی ظالموں کو ہٹا کر جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے امامت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھنا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آگے اس وقت اللہ نے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً کوئی 3000 سال کا عرصہ ہے کہ جس کے دوران اللہ تعالیٰ نے 3000 یا 2500 سال کا ایک طویل عرصہ، جس میں حضرت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے پناہ سہولیات دیں، ان کے اوپر بے پناہ انعامات کیے، ان کو مطلب دوسری قوموں کے اوپر فضیلتیں دیں، عظیم الشان حکومتیں دیں، عظیم الشان نبی ان کے درمیان میں آئے، عظیم الشان کتابیں ان کے درمیان میں آئی۔ اس قدر فضیلتوں اور اس قدر انعامات کے باوجود یہ قوم جو ہے وہ ظالم کی ظالم رہی اور گمراہی پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب ان کے درمیان موجود ہے، اور وہ کتاب بھی ان کے درمیان موجود ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور کتاب کا تذکرہ بھی ان کے ان کی اپنی کتابوں میں اور ان کے اپنے نبیوں نے بڑے مطلب پرزور انداز میں اور بڑے واضح انداز میں ان کو بتا چکا تھا، بتا دیا گیا، جس کا وہ
کھلے طور پر اظہار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اب بھی وہ اپنی زد پر اور اپنی ہٹ درمی پر اسی طرح سے اڑے ہوئے ہیں جس طرح سے پچھلے زمانوں سے وہ چلتے آ رہے تھے۔ لہذا اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی ہی وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظالموں کو امامت کا وعدہ نہیں، یا ظالموں کو امامت کا حق نہیں دوں گا، اب یہ وقت آن پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول کو نافذ کر دے، اور یہ ظالم قوم جو ہے بنی اسرائیل کی، یہودی اور عیسائیوں کو، ان کو اپنی مرکزی حیثیت، یا ان کو جو ایک ایک فضیلت حاصل ہے، ان کو ان سے معزول کر کے اس قوم کو یہ مرکزی حیثیت دے دے، جو اب اللہ کی بتائے ہوئے جو قوانین ہے یا اللہ کی ہدایات جو ہیں ان کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں جو قوم جو ہے وہ سب سے اب بہترین قوم ہے، امت مسلمہ، یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس قوم کو یہ مرکزی حیثیت جو ہے وہ دینے کا وقت آن پہنچا۔ تو لہذا آگے آنے والی آیات جو ہیں ان میں دو موضوعات جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے، بلکہ دو ہی موضوعات ہیں جن کے اوپر وہ ڈسکشن ہے یا جن کے بارے میں آیات ہیں۔ پہلا تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتن وسطن، یعنی ایک مرکزی اور ایک معتدل اور ایک درمیانے درجے کی امت قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو ایک مرکزی امت یا اس کی مرکزیت جو ہے اس کا اعلان عام کر دیا۔ اور دوسرا موضوع جو ہے وہ تحویل قبلہ، یعنی قبلہ کو بیت المقدس سے تبدیل کر کے مسجد الحرام مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح سے مسلمان کو جو مرکزی حیثیت ملی اس کے اوپر ان کو یکسوئی اور ان کی علامت کے طور پر مطلب قبلہ جو ہے اس کو بھی تبدیل کر کے اب مسجد الحرام کو قرار دے دیا گیا، اور جس سے جو بنی اسرائیل کی جو مرکزی حیثیت یا ان کی جو ایک کہہ لیں کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور اس کی جگہ پر اب نئی امت جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب نافذ ہو چکے، یا ان کو نافذ بھی نہیں، ان کو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کو اب یہ ذمہ داریاں سونپ دی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے یہ ذمہ داریاں جو ہیں نبوت کی، اور نبوت کے جو نصیحت ہے، جو کتابوں کی نصیحت ہے اس کو پھیلانے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی، اور آگے ان اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کی، اس میں وہ برے طریقے سے ناکام رہے بنی اسرائیل جو ہیں۔ تو لہذا اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ مسلم امہ کے اوپر آن چکی کہ اب قیامت تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اب اس پیغام کو لے کر چلو گے، اور تم اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھاؤ گے، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہ انعامات دے جس کا اس نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر وعدہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ موضوعات جو ہیں وہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے گو کہ اس کی بہت لمبی چوڑی تفاصیل جو ہے مختلف مواقع پر موجود ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا اختصار کے ساتھ جو کی پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور کچھ حصہ جو ہے ان دونوں موضوعات کا وہ آج کے سبق میں ہم کور کریں گے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو یہ دونوں موضوعات جو ہیں وہ آیت نمبر 142 سے شروع ہوتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے۔ یہ بے وقوف جو ہیں یہ بنی اسرائیل کو یہاں پر کہا گیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو، کیونکہ ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، کہ ان کے اوپر ہر چیز کو واضح کر دیا گیا، لیکن انہوں نے دنیاوی نفع کے لیے یا دنیاوی رکھ رکھاؤ کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا۔ تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، ما واللہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، یعنی مسلمانوں کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، اللہ تی کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے۔ کس چیز نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جبکہ وہ اس قبلے پر پہلے سے تھے؟ یعنی وہ کیا وجہ ہے، یا کیا وہ چیز ہے، یا کیا وہ مطلب معاملہ ہے
کہ اب یہ مسلمان جو ہیں وہ اب اس قبلے سے پھر گئے ہیں جس کی طرف یہ رخ کر کے پہلے اپنی عبادات کرتے تھے یا اپنی نماز وغیرہ جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اب یہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ وہ بیوقوف تو کیوں ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں بلکہ تمام اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو انہیں یہ بات بہت بری معلوم ہوئی، یعنی وہ بہت بڑا بہت ان کے لیے کہنے کہ ان کے ہاتھوں میں ایک بات آ گئی کہ یہ کیسے مسلمانوں نے اپنا اچانک یہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ تحویل قبلہ کی جو براہ راست آیت ہے وہ تو آگے جا کر آئے گی، اور اس کے متعلقہ جو تھوڑی تفصیل ہے یا کچھ احادیث جو ہے اس کو بھی ہم آگے جا کر ان آیات کی مناسبت سے ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ رکوعوں سے تو چلتا آ رہا ہے کہ اب یہ تبدیلی جو آنے والی ہے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اب یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب تمہارے اوپر وہ تبدیلی جو ہے وہ نافذ ہونے والی ہے، اور جب تمہارے اوپر یہ تبدیلی ہوگی یا جب تمہیں حکم آئے گا، اور یقیناً جب تم اس حکم کے مطابق آپ عمل کرو گے اور اپنی جو سمت ہے نماز ادا کرنے کی یا قبلہ جو ہے اس کو جب تم بدل ڈالو گے تو یہ بیوقوف لوگ جو ہیں یہ اسی وقت تمہارے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں کہ یہ کیسے کیا وجہ ہے کہ یہ پہلے لوگ جو ہیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بر تحویل قبلہ کا تذکرہ جو ہے وہ تو آگے جا کر آئے گا، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک پوائنٹ ابھی ہم اپنی مطلب موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو مکہ میں بیت اللہ یا مسجد الحرام کی ایک اہمیت جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں کے مشرقین جو ہے ان کے لیے قبلہ وہی تھا، وہ اسی کی طرف منہ کر کے اپنی جو بھی عبادات اور وغیرہ جو ہے وہ ادا کرتے تھے، گو کہ وہ بڑے گمراہ کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی وہاں پر نماز ادا کرتے تو اس پوزیشن پر رہ کر کرتے جیسا کہ مقام ابراہیم کی طرف، کہ وہ ان کے سامنے مقام ابراہیم ہوتا اور اس کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا، اور اس کی بالکل سیدھ میں بیت المقدس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے یا اس اینگل پر نماز کر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے کہ ان کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا یعنی بیت اللہ بھی ہوتا، اور بیت المقدس جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی سمت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب وہاں پر آ کر بیت المقدس جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور جو بیت اللہ ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ سمت میں ہے۔ تو اب مدینہ میں آ کر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پڑھتے۔ اب وہاں پر ان کا یہ بالکل واضح ہو گیا مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے تھے، یا ان کو خانہ کعبہ سے کس قدر لگاؤ تھا یا کس قدر محبت تھی کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہی مطلب قبلہ ہو مسلمانوں کا، یا اسی کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ ان کی شدید خواہش تھی جو ان کے دل میں تھی، اس کے بارے میں بھی تفصیل جو ہے وہ آگے جا کر ہم انشاءاللہ اسی تحویل قبلہ کی آیت جب آئے گی تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال بیوقوف لوگ جو ہیں وہ تو اعتراض کریں گے یا انگلی اٹھائیں گے یا وہ کہیں گے کہ مختلف طرح کی باتیں کریں گے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ پہلے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ اچانک انہوں نے اپنا قبلہ ہی تبدیل کر لیا، یہ تو ایک بات پر ٹکتے ہی نہیں ہے۔ یہ بیوقوف لوگ جو ہے اس طرح کی مختلف باتیں بنائیں گے عنقریب، یہ بھی ذہنی طور پر تیار ہے جب تمہارے اوپر ایسا معاملہ آئے یا جب تمہارے اوپر ایسی وہ باتیں کریں گے تو تم انہیں کہنا کل ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی وہی کہ اللہ ہی مشرق اور مغرب اللہ ہی کی طرف ہے، جس طرف بھی چہرہ کرو یا جس طرف بھی تم رجوع کرو یا جس طرف بھی تم دیکھو گے تمہیں اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ نظر آئیں گی، ہر طرف اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ کی عبادات کے لیے کچھ بھی مطلب کسی بھی سمت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ
پہلے مقدس کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، اب وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، کیونکہ وہ تو پوری کائنات کا اور مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اب اللہ کی ان باتوں کے اوپر جو تو تھوڑا سا غور کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر ایسا ڈالتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اٹھا رہتا ہے، انہی بیوقوف لوگوں کی طرح، اہل کتاب کی طرح، وہ گمراہیوں میں ایسے کھوتا ہے کہ اس کی واپسی ممکن نہیں رہتی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح سے بنایا ہم نے تمہیں امتن وسطن، ایک معتدل امت، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ یا دوسرے الفاظ میں کہ یہ جو تمہارے اوپر اب تحویل قبلہ یا قبلے کی تبدیلی جو ہے اس کا حکم آ رہا ہے، یہ صرف اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل امت جو ہے وہ بنایا ہے، یا ایک درمیانی امت بنایا ہے، یا ایک عدل و انصاف پر مبنی ایک ریاست جو ہے یا امت جو ہے وہ تمہیں بنا دیا ہے، یا ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہے کہ تم اب مرکزی حیثیت سے پوری دنیا کے دیگر جتنے بھی ادیان ہیں یا دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو لیڈ کرو گے، اور ان کے لیے تم بطور پیش رو جو ہے نا وہ چلو گے، کہ تمہیں اگر وہ فالو کریں گے تو اپنے مذاہب کو وہ فائن ٹیون کر کے اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی منمانی پر اترے رہیں تو ان کی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ امتن وسطن جو ہے، اس کے تین چار مختلف مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو جیسے کہ تذکرہ ہوا بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہونے کی وجہ سے یہ ایک مرکزی امت بن گئی، کہ یہ ایک مرکز کی طرف سب کے سب جو ہیں وہ اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی اپنی سمتیں مقرر کر رکھی تھی، گو کہ دونوں جو ہیں وہ بیت المقدس کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے یا جو بھی عبادات تھی ان کی، لیکن جب بیت المقدس میں جاتے تو وہ ایک مغربی دیوار اور ایک مشرقی دیوار دونوں جو ہے وہ الگ الگ سمتوں میں منہ کر کے اپنا نماز جو ہے یا جو بھی ان کی عبادات ہوتی تھیں وہ کرتے تھے۔ جبکہ یہ مسلم امہ جو ہے یہ تو ایک واحد امہ ہے، جو کہ صرف ایک ہی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، چاہے ان کے اندر جس طرح کے بھی اختلافات ہیں، یہ جس طرح کے بھی معاملات ہیں۔ تو ایک تو تحویل قبلہ یا بیت اللہ کو کے قبلہ ہونے کی صورت میں ایک یہ مرکزی امت یا ایک معتدل امت کے طور پر یہ امت جو ہے وہ قوم سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ احکام شریعت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معتدل یا درمیانے معاملات میں چلنے والی یہ امت ہے، یعنی عدل و انصاف پر قائم رہنے والی یہ امت ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی امت ہے، ایک ایسا شرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو، اور افراط و تفریط اور غلو وغیرہ کی جو کیفیات ہیں، اور اسی طرح سے کہ غلو یعنی محبت میں، کسی کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ اس کی جو حق ہے اس کا محبت کرنے کا، اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جانا ہے، یا اس کے اختلاف اتنا کرنا کہ اس کو بالکل نیچے گرا دینا ہے، دونوں میں یہ مطلب ایک توازن قائم رکھتی ہے، یعنی محبت میں بھی اور دشمنی میں یہ بھی یا نفرت میں بھی یہ امت جو ہے وہ توازن قائم کرنے والی ہے، دنیا کی قوموں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت جو ہے وہ رکھنے والی قوم ہے۔ اس کی اور پھر شرعی احکامات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، پہلا جو ہے یعنی کہ غلو کرنے میں اور تخفیف کرنے کے، اس کی مثال جو ہے جیسے کہ نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کو اپنا خدا ہی بنا ڈالا، جبکہ یہود جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے میں اس قدر ڈٹ گئے یا اس قدر گر گئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی نبوت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بلکہ ان کو تو معاذ اللہ قتل کرنے کے بھی درپے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ کچھ اور تھی۔ جبکہ امت وسطن جو ہے، جو امت محمدی، یہ دونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے جو انبیاء ہیں ان کو برابر کا نبی، نہ صرف ان کو بلکہ باقی جتنے نبی ہیں ان سب کو بھی برابر کا نبی جو ہے وہ تصور کرتی ہیں، اور برابر کی ان کو مطلب اہمیت جو ہے وہ دیتی ہیں۔ اسی طرح سے شرعی احکامات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایک درمیانے درجے کی یہ امت ہے،
اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کو ہی اگر ہم دیکھا جائے، تو قصاص کا جو قتل کا بدلہ جو ہے، قتل کا بدلہ جو ہے وہ قصاص ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری ہدایات ہیں، بہت ساری رہنمائیاں مسلمانوں کے لیے۔ اس سے پہلے اگر نصارہ کو، یہودیوں سوری عیسائیوں کو اگر دیکھا جائے، یہودیوں کو اگر دیکھا جائے، سوری عیسائی نے، یہودیوں کو اگر دیکھا جائے تو قتل کا بدلہ یعنی قتل صرف قصاص جو ہے وہی فرض تھا۔ یہودیوں کے اوپر قتل کا بدلہ قتل ہی فرض تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں تھی۔ جبکہ عیسائی جو ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اس کو معاف کر سکتے تھے یا معاف کر دیتے تھے، یعنی ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے، دوسری طرف بالکل ہی معاف کر دینے کے ایکسٹریم ہے۔ جبکہ مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو قصاص جو ہے وہ اس کا حق ہے، لیکن اس قصاص کو پھر دیت کے بدلے اس میں بدل دینے کا ایک پہلو جو ہے وہ بھی اس میں رکھا گیا، اور پھر عفو درگزر اور معاف کرنے کی ترغیب بھی دی گئی کہ اب تم دیت اگر لے کر اس کو معاف کر سکتے ہو تو یہی تمہارے لیے احسن ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے، یہودی جو ہیں اپنی جو حائضہ عورت ہے، حیض والی عورت جو ہے، اس کے ساتھ نہ تو ہاتھ ملانا پسند کرتے تھے، نہ ہی رہنا پسند کرتے تھے، نہ ہی اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جو ہے اس کو پسند کرتے تھے، بلکہ اسے اپنے گھر میں رہنے بھی نہیں دیتے تھے، اور ایسی عورتوں کے لیے ایک الگ سے رہائش کا بندوبست جو ہے وہ کیا جاتا تھا، یا الگ سے ان کو رہنا ہوتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل جو ہے وہ ملتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس عیسائی جو ہیں وہ اپنی حیض والی عورتوں سے کسی طرح کی کوئی مطلب پرہیز نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ جو نارمل روٹین میں وہ ان کے ساتھ رہتے بہتے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے اب حیض والی عورت کے ساتھ ایک درمیانہ سلوک ہے، صرف جو جنسی تعلق ہے اس سے رکنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا اور کھانا پینا، یہ وہ زندگی کے دیگر جتنے معمولات ہیں ان کو بحسن پورا کرنا، یہ اب مسلمان امت جو ہے ان کے لیے ہے۔ کہ مسلمان امت جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی ایکسٹریم جو جہتیں ہیں ان کے درمیان ایک معتدل امت جو ہے اس کے طور پر یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرعی احکامات کے اعتبار سے یہاں پر ہمیں کچھ معاملات ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور پہلو جو ہے وہ قیامت تک اب یہ امت جو ہے یہ دیگر جتنے ادیان ہیں ان میں ایک مرکزی حیثیت رکھے گی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک محفوظ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے یہ نہ صرف یہ کتاب بلکہ اس کتاب کی تشریح جو ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، ان کی سنت اور ان کی حدیث کی شکل میں ہے، اس کو بھی ایسے محفوظ کیا گیا جیسے کیمرہ جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کتاب جو ہے وہ محفوظ ہے، بلکہ اس کتاب کی تشریح جو ہے، اس کتاب کی ایکسپلینیشن جو ہے، پریکٹیکل ایکسپلینیشن بھی، وہ بھی اب قیامت تک لیے محفوظ ہو چکی ہے۔ جبکہ دیگر جتنے ادیان ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ اصل فارم میں بالکل موجود ہی نہیں، بلکہ تحریف شدہ بھی اس قدر تحریف شدہ کہ اس کے بارے میں گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا بات ان کی واقعی کوئی اتھینٹک ہے یا نہیں۔ صرف ہم ایک قیاس یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں سے اگر کوئی بات جو ہے وہ قرآن سے تصادم نہ کرے اور قرآن کے عین مطابق ہو تو اس کو تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ تورات یا انجیل کی آیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اکثر جو ہے وہ اس کے متصادم ہے تو ان کے اوپر ہمارا یہ ماننا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعی اللہ کا قول ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اب قیامت تک کے لیے دین جو ہے یہ محفوظ کر دیا گا، اور یہ اپنی پیوریفائڈ فارم میں اسی طرح سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ محفوظ شدہ فارم میں عیسائیوں کو اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو وہ اپنی کتابوں کو جھنجھولیں، اپنی ہسٹری کو کنگالیں، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو ان کو قرآن مجید کی شکل میں ایک پیوریفائڈ فارم میں ساری ہدایت اور رہنمائی مل جائے گی۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو وہ اپنی ساری تحقیقات کریں، ان کو اسی
کتاب اور اسی سنت نبی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اسی سے پیوریفائڈ جو رہنمائی جو ہے وہ ملے گی، لہذا وہ اس طرف آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر ادیان جو ہیں وہ جب جب بھی وہ کوشش کریں گے، جب جب وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اس کتاب کو ایک مرکزی حیثیت میں اپنے سامنے رہنمائی کی کتاب جو ہے وہ پائے گی۔ اور ایسی رہنمائی کی کتاب جس کے بارے میں شروع کی آیات میں ہی سورہ بقرہ میں ہے کہ ایسی ہدایت کی کتاب کہ جو انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے، کہ چلو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں اور تجھے منزل تک چھوڑ کے آؤں۔ تو یعنی قیامت تک اب یہ کتاب اور یہ مطلب یہ سنت اور حدیث جو ہے یہ مرکزی حیثیت میں، اور اس سے کنیکٹڈ جو قوم ہے جس نے اس کتاب کو تھاما ہوا ہے، جس نے اس سنت اور حدیث کو تھاما ہوا ہے، وہ بھی اس مرکزی حیثیت میں داخل ہو گئے کہ وہ بھی اب اس کو فالو کریں گے، تو اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ہاں، افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اپنے اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ان اختلافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جو ہے وہ مقرر کر رکھا کہ اگر تم اپنے معاملات میں اختلاف کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی، لیکن اگر تم اپنے درمیان کو اس سے اختلاف پاؤ تو پھر اپنے معاملات کو لوٹا دو قرآن و سنت کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت میں بہت واضح اور بڑا دو ٹوک سمپل تھا بالکل کلیہ جو ہے وہ دے دیا، قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا کہ جب بھی مسلمان بھی جو کہ وہ امتن وسطن یا ایک مرکزی امت ہے، ان کے درمیان بھی اگر کچھ اونچ نیچ ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی قرآن و سنت کی طرف اپنا معاملات کو لٹائیں گے تو وہ یقیناً حق جو ہے ان کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قیامت میں بھی ایک مرکزی حیثیت جو ہے وہ اس امت کو ملے گی، اور قیامت میں بھی ایک مرکزی حیثیت جو ہے وہ اس امت کو ملے گی، جس کا اشارہ جو ہے وہ ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، لِتَكُونُوا، اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں معتدل امت، درمیانی امت، عدل و انصاف پر قائم رہنے والی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ، علیکم تم پر، شہیدن گواہ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم پر گواہ بنے، یعنی تاکہ تم امت محمدی یعنی تم لوگ جو ہے سارے مسلمان، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ بنے۔ یہ گواہی جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے مرکزی حیثیت کے اعتبار سے مسلم امہ کی۔ اس کے بھی اگر دیکھیں تو تین چار جو ہے، چار مختلف طرح کی گواہیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس کے مختلف مواقع پر یا مختلف حالات میں، چار مختلف طرح کی گواہیاں جو ہے وہ یہاں سے مراد ہو سکتی ہیں۔ وہ چاروں کی چاروں مختلف انداز میں یہاں پر امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، صحابہ کرام نے تابعین کو پیغام پہنچا دیا، اور تابعین نے اپنی امت کو آگے پیغام پہنچا دیا، یعنی یہ پیغام جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن جو آج ہم جس کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن جس کو ہم ساتھ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، اور اس کے بعد پھر نسل در نسل یہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے پر گواہ ہیں، اور بطور امت جو ہے وہ پورا اس اس پر گواہ ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے پر بھی گواہ ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ در حقیقت وہی گواہی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کی دوسری جو قومیں ہیں، یہودی اور عیسائی، انہوں نے اس سے انحراف کیا، انہوں نے اپنی منمانی کی۔ ہم اپنے کوشش کرتے ہیں، جب بھی ہم خالص نیت سے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم
توحید کی بات اور جو اصل حقیقت ہے وہ اس تک سمجھنے کی، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اس بات سے بالکل عاری تھے۔ اسی طرح سے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہم دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ جو ہے کہ اسی نے، یعنی اللہ نے تمہیں چنا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق تم چلو، اسی کے نام، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس سے پہلے اور اس کی کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والے بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، تاکہ تم ملت ابراہیمی پر چلو، دین ابراہیمی پر چلو، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہاری طرف گواہی دے، یا تمہاری گواہی دے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں ایک طویل حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے، وہ ان کو جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے شہادت لی کہ کیا میں نے تمہیں واقعی پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے گواہی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو بھی وہاں پر گواہ بنایا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اب یہ گواہی جو ہے، یا اب یہ باتیں جو ہیں، یہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اور آج تک ہمارے اوپر پہنچ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو دوسری جو شہادت اس میں ہمیں نظر آتی ہے، جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خبر دینے کی نسبت سے پہلی امتوں پر قیامت کے دن دے گی، یعنی اس کتاب سے ہمیں پہلی امتوں یا پہلے نبیوں کے بارے میں جو پتا چلا، اس پر یہ امت جو ہے یہ گواہی دے گی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا آپ نے دین پہنچا دیا؟ وہ فرمائیں گے، ہاں اے میرے رب، ہاں میں نے پہنچا دیا۔ پھر ان کی قوم سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ سرے سے مکر ہی جائے گی کہ نہیں، ہمیں تو کوئی پیغام، ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ کیا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ جواب دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے وہ میری گواہی دے گی۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے، یعنی ہم بحیثیت امت وہاں پر اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو یہ صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں بھی اسی آیت کے اس حصے کے بارے میں تقریباً اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جو ہے، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی نبی آئے گا۔ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اب یہاں پر ہے کہ مختلف انبیاء آئیں گے، کوئی نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، اور کسی کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ آدمی ہوں گے۔ پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اس کی قوم سے پوچھا جائے گا، ان نبیوں کی قوموں سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے تم تک دین پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر اس نبی سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے کہ ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امتیں جو ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا، تو کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے آپ کا کہ جس کو آپ پیش کر سکیں؟ تو وہ نبی کہیں گے، وہ سارے نبی جو ہیں وہ کہیں گے الگ الگ، ان سے جب سوال جواب ہوگا تو وہ جواب دیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بلایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنی قوم کو یہ دین پہنچا دیا تھا؟ یعنی پچھلے انبیاء جو گزر چکے، ان کی گواہی جو ہے وہ اس امت سے لی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ذرا بتاؤ کہ کیا ان نبیوں نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو ان سے، یعنی مسلمان امت سے پوچھا جائے گا
کہ تمہیں اس بات کے بارے میں کیسے علم ہوا، تم کیسے جانتے ہو کہ یہ پیغام پہنچا دیا تھا، یا کہ تم تو بہت بعد کی امت ہو؟ تو اس پر وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ آیت جو ہے اس کا اگلا حصہ، یعنی کہ یہ امت جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کو اور قرآن مجید میں ان آیات کا تذکرہ سے کہ سارے نبیوں نے اپنا اللہ کا پیغام ان کی قوم تک پہنچا دیا، ان کے اوپر یہ منو عن تسلیم کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، یقین کی حد تک ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان نبیوں کو جو پہلے گزر چکے ہیں، جن کی اپنی قومیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، لیکن یہ امت محمدی جو ہے یہ وہاں پر ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ کتنی بڑی ایک فضیلت اس امت کو یہاں پر ملی ہے۔ یہ امتن وسطن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، تو اس کی بہت ساری وجوہات میں یہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے، لیکن یہ صرف فضیلت ہی ہے، اس کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بھی بہت کڑی اور بہت بڑی ہوں گی۔ اسی طرح سے تیسری شہادت جو ہے، تیسری شہادت جو ہے وہ دنیا میں ہی مسلمانوں کے حق میں، ایک دوسرے کے حق میں یہ شہادت جو ہے وہ بھی ہوگی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک جنازے کے پاس سے گزرے اور اس کی اچھائی بیان کی، ایک جنازے کے پاس سے گزرے اور اس کی کچھ اچھی باتیں بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے جنازے کے پاس گزرے تو اس کی کچھ برائیاں بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کی برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یعنی مسلمان قوم جو ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو غیبت اور چگلی اور یہ وہ کرتے ہیں، یہ گواہی کے طور پر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور گواہی اگر کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی جائے تو ہو سکتا ہے دنیا میں پتہ نہ جائے، لیکن آخرت میں اس کا کیسا بھیانک انجام ہوگا اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہذا اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ یہ مسلم امت جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر بھی مختلف انداز میں گواہی دیتی رہتی ہے، تو لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھی بات کریں اور اچھی گواہیاں دیں، اور بطور خاص کسی گزرے ہوئے فوت شدہ شخص کے لیے تو ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ اس کی برائی ہو۔ ہر انسان جو ہے یہاں پر برائیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی، تو یقیناً اس کی اچھائیاں جو ہے ان کو بنیاد بنا کر اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، جو گزر چکا ہے اس کی برائیوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ برا تھا، اور اس گواہی بنیاد پر وہ اس کے آگے کے معاملات جو ہیں اس پر ایفیکٹ ہوں گے۔ ہاں، اسی طرح سے ایک چوتھی شہادت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف بھی دیں گے۔ اب یہاں سے ہے کہ ذمہ داریاں، یہ امت جو ہے ایک مرکزی حیثیت سے جہاں پر ان کو ایک بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ملا، وہیں پر ان کی ذمہ داری یا ان کا کڑا امتحان جو ہے وہ بھی اسی میں چھپا ہوا ہے، انہی میں ان کا کڑا امتحان چھپا ہوا ہے کہ وہ اس مرکزی جو حیثیت ہے اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو ہی وہ حقدار ہوں گے کہ اس مرکزی امت کی حیثیت سے جو اس کے انعامات ہیں ان کو بھی سمیٹ سکیں، دنیا میں بھی اور بطور خاص آخرت میں۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں اپنی اس پوزیشن کو یا اپنی اس مسلمان ہونے کی جو فخر اور غرور ہے اس کو دنیا کی رونائیوں کے لیے وقف کر دیا، تو آخرت میں تو اسے کچھ نہیں حاصل ہوگا، صرف اندھیرے ہی اندھیرے حاصل ہوں گے۔ تو لہٰذا مسلمان ہونے کے اوپر فخر نہیں بلکہ اس کے اوپر عاجزی اختیار کر کے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، کیونکہ چوتھی شہادت جو ہے وہ جس کا تذکرہ ہم کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے یہاں پر، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے یہ بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں تم اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جانے والے ہو، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں ان سے کہوں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں،
تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا؟ تو میں کہوں گا جیسے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ سورہ مائدہ کی 117 نمبر آیت میں جو تذکرہ ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ جیسے صالح بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور میں ان پر گواہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو کہ سورہ مائدہ میں نقل ہے، جو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی قوم کے بابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا تو نے، ان کی قوم جو ہے وہ بھی اسی طرح سے انکار کرے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کریں گے کہ کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ حضرت مریم کی عبادت کرنا اور میری عبادت کرنا؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ وہاں پر جواب دیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ میں اس پر گواہ ہوں، لیکن میرے بات تو ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ تو ان کے نگران ہے، کہ تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے قول جو ہے یا میرے اب جو پیغام ہے اس کو بدل دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان کے اس امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ جس نے اپنے قرآن کو چھوڑ کر پس پش ڈال کر اپنی منمانیاں کی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، تو اور بہت سارے معاملات میں قرآن کو بالکل بے حیثیت چھوڑ دیا۔ کسی جلسے میں، کسی تقریب میں، کسی اس طرح کے جو مطلب کوئی گیدرنگ ہے اس میں اس کا افتتاح جو ہے تو وہ تو بڑی بہترین اور متعلقہ قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں یا آیات جو ہیں ان کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، لیکن ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں، ان بیانات میں اور ان تقریروں میں پھر کیا اول فول بکے جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کسی کو پھر احساس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو محض دم درود اور رقیہ بنانے والی چیز جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کو بالکل تعویذ گنڈے جو ہیں وہی اس کے لیے رہ گئے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کو اچھی طرح سے کپڑے میں لپیٹ کر بڑی اونچی اور محفوظ جگہ پر رکھنا تو بڑا ایک قابل احترام ہم نے کام کر دیا، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے اور کیا سمجھنے کی بات ہے اس سے بالکل ہم نابلد ہو گئے۔ بچی جو رخصت ہو رہی ہے اس کے سر پر تو ہم نے قرآن رکھ دیا، لیکن اس کے دل میں قرآن اتارا کہ نہیں اتارا اس کے بارے میں کوئی بالکل نہیں ہے۔ مطلب اس طرح سے بے شمار باتیں ہماری ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کو ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کس میٹر میں ہم نے نہ صرف قرآن مجید کو پسے پوش ڈالا بلکہ الٹا اس کے مخالفت میں ہم اپنی حدیں جو ہیں وہ کراس کر چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب یہ گواہی دیں گے تو یہ بہت شدید گواہی ہوگی ہمارے خلاف، تو لہٰذا اب ہماری ذمہ داریوں میں جو مرکزی حیثیت ملی ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈال دی ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بارے میں تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ میرے رب، میری قوم نے تو قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کی حفاظت اپنے دلوں میں اور اپنے احساسات میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ اسی طرح سے یوں ہی تمہیں ہم نے امتن وسطن نہیں بنا دیا، بلکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تمہاری مرکزی حیثیت کے بارے میں تمہارا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ بھی ہوگا رہتی دنیا پر، اور تمہاری کڑی آزمائش بھی ہوگی اس مرکزی حیثیت سے رہتی دنیا تک۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کر لو، اور اس ذمہ داری کو جو تمہارے اوپر اب آ گئی ہے اس کے مطابق اپنے معاملات لے کر اپنے آگے کی زندگی جو ہے وہ اس کو طے کرو۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جو کہ آپ پر تھے اس پر، الا لنا علامات، اس لیے مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ممن ینقلب، اور کون جو پھر جاتا ہے یا
منہ موڑ لیتا ہے اعلیٰ عاقبیہ ہی، اپنی ایڑیوں پر. یہ ہم نے قبلہ جو ہے، جو پہلے قبلہ تھا آپ پر، وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا، اس کو ہم نے نہیں بنایا مگر اس لیے. وہ قبلہ جو ہے وہ تو اس لیے متعین تھا، یا اس لیے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، یا اس لیے پہلے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کی مطلب چھوٹ دے رکھی تھی، تاکہ جب ہم تحویل قبلہ کریں تو اس وقت ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اس کے خلاف ایڑیاں پھیر کر مڑ جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے لینا علمہ، تاکہ ہم، اس لیے کہ ہم جان لے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے. یہ مستقبل میں بھی، بعد میں بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا آئے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ ہم جان لے. تو اس کا یہاں پر ایک جو ٹیکنیکل یہاں پر اس کا مفہوم جو ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو ہم جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس کی اصل مفہوم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے اور خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور باریک بینی سے جانتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ اس لیے کہ ہم جان لیں. اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے. تو علم کے دو حصے ہوتے ہیں. علم کا ایک حصہ ہے کہ علم کا حاصل ہونا، دوسرا حصہ ہے کہ علم کا ظاہر کرنا. تو جس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، جس کے پاس کوئی معلومات ہیں، جس کے پاس کوئی علم ہے، جب تک وہ دوسروں کو بتائے گا نہیں یا دوسروں کو ظاہر نہیں کرے گا، تب تک دوسرا جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے پاس واقعی اس بات کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود ہے یا اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جانتا ہے، جب تک وہ دوسرے بندے کو بتائے گا نہیں، دوسرے بندے کو نہیں پتا چلے گا کہ پہلے بندے کو یہ علم ہے یا اس کے بارے میں جانتا ہے یا اس کے بارے میں اس کو سوجھ بوجھ ہے. اسی پہلو سے یہاں پر ہے کہ اللہ کو تو علم ہے، لیکن وہ اللہ اپنے علم کو دوسروں کے اوپر ظاہر کر دے، یا اس بات کو دوسروں کے اوپر واضح کر دے، یا دوسروں کے اوپر مطلب آشکار کر دے اس علم کو یا اس بات کو، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر پہچان لیں کہ ہاں یہ واقعی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا مختلف جگہوں پر یہ قول ہے لینا علامہ، تاکہ اس لیے کہ ہم جان لیں، یعنی دوسرے معنوں میں تاکہ ہم دوسروں کے اوپر واضح کر دیں کہ کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہوا، یہ بات جو ہے وہ بہت واضح ہوگی جیسے ہی تحویل قبلہ ہوا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو اپنی بات پر قائم رہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایڑیوں پر پھر گئے. اور خاص کر جب تحویل قبلہ کی آیات آئیں اور یہ حکم صادر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس طرح سے حکم صادر ہوا اور کیسے وہ امپلیمنٹ ہوا، انشاءاللہ وہ کل ہم اس کو سٹڈی کریں گے. لیکن اس کے نتیجے میں یہودیوں نے تو گل گفاڑا کرنا شروع کر دیا، شور و گل کرنا شروع کر دیا، اور منافقین نے جیسے آسمان جو ہے وہ سر پر اٹھا لیا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے قبلہ جو ہے انہوں نے بدل دیا. پہلے وہ اس قبلے کی طرف سے، اب دوسری قبلے کی طرف ہے. یہ تو ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے لوگ ہی نہیں ہیں. تو اس قدر شدید پروپیگنڈا کیا. تو وہ خود تو منافق تھے، خود تو اس سے پھرنے والے تھے. ان کی منافقت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی. کچھ منافقین جو ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے ایک حدیث کوٹ کی تھی شروع میں، کہ وہ جب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کو اچھا لگتا تھا. لیکن جیسے ہی تحویل قبلہ ہوا، وہ ان کو برا لگ گیا، یا وہ وہاں سے ان کی منافقت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. تو منافقین کا ایک رویہ جو ہے وہ بھی واضح ہو گیا. بہت سارے منافق تو اسی لیے تھے، چلو دل میں تو ہے اسی طرف منہ کر کے اپنی عبادات کر رہے ہیں تو لگے رہتے تھے، لیکن جب کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. اور اس پراپیگنڈا کا اثر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بھی ہوا. بہت سارے مسلمان جو ہیں، جو ابھی بطور خاص جو نئے نئے مسلمان تھے، یا جو ابھی ایمان میں بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے، ابھی وہ ایمان کے پہلو میں مطلب قدم بہ قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات ہوئے کہ اب یہ ہمارے اچانک سے قبلہ تبدیل جو ہے ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر جو واویلا ہے. تو کچھ مسلمان جو ہیں وہ تو اپنی جو ایمان ہے اس کے اوپر ڈٹے رہے، اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات تھے ان کے مطابق انہوں نے اپنے معاملات کو درست کر لیا. لیکن ان کا دیکھے دیکھی وہ لوگ جو تھوڑے ڈگمگا گئے، انہوں نے بھی حوصلہ پکڑا، اور انہوں نے بھی ثابت قدمی اختیار کی، اور وہ بھی پھر اسی پر جم گئے. اور اس طرح سے کہہ لیں کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا، بڑا شدید قسم کا پروپیگنڈا منافقین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے بطور خاص، وہ اپنے اعتبار سے ناکام ہوئے، اور ان کی منافقت بھی کھل کر سامنے آ گئی. اور جو
مسلمانوں میں سے نہیں تھے وہ بھی نکھر کا سامنے آ گئے اور ان سے الگ ہو گئے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لینا علامت عام کے ہم جان لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، کھول کر رکھ دیا، بالکل آشکار کر دیا ان کی پیروی، ان کی منافقت کو بھی، کہ کون ہے جو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون ہے جو منافقت کر کے یا مخالفت کر کے ایڑیوں پر پھر جانے والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ تھی گراں یہ بات جو ہے تحویل قبلہ، اگرچہ یہ گراں تھی، اگرچہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اچانک حکم آیا اور اچانک سب کے منہ جو ہے وہ مطلب رخ جو ہے عبادت کے یا نماز پڑھنے کے وہ تبدیل ہو گئے۔ کل انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے کہ کس قدر اچانک یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات کوٹ ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے مختلف یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے وہ پھیلایا گیا مختلف مدینہ میں اور دوسرے مختلف مقامات پر، تو کئی جگہوں پر تو نماز کے درمیان لوگ تھے، وہاں پر جب منادہ نے آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آیات نازل ہوئی ہیں کہ اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لو، یعنی مسجد الحرام کی طرف کر لو، کہ وہ بہت سارے مواقع ہیں کہ نبی کی کہ نماز کے دوران مسلمانوں نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر کے مسجد الحرام کی طرف کر لیا۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن جو اپنے دل کے اوپر مضبوط تھے ان کے لیے، اللہ علی الذین ہدی اللہ، مگر ان کے لیے آسان تھی جن کے اللہ علی الذین ہدی اللہ، جن پر ہدایت دی اللہ نے، جو اللہ کے طرف سے ہدایت پر تھے، ان کے لیے تو یہ آسان تھی۔ ہاں، جنہوں نے اپنی اس ہدایت سے روگردانی کی ان کے لیے یہ گراں تھی، ان کے لیے یہ مشکل تھی، لہذا وہ ہٹ گئے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے وہ اس پر ڈٹے رہے اور اس پر قائم رہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کے تاکہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ جب تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں تو یہاں پر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شکوک و شبہات ابھرے، وہیں پر مسلمانوں میں بھی یہ ایک سوال ابھرا کہ اس سے پہلے ہماری عبادات جو ہے ان کا کیا ہوگا، اس سے پہلے ہم نے جو نمازیں پڑھی ان کا کیا بنے گا، یا ہمارے جو پچھلے لوگ جو فوت ہو چکے یا شہید ہو چکے ان کی عبادات کا کیا بنے گا۔ تو بخاری میں ایک حدیث ہے اور ترمذی میں بھی اس کا احوال ملتا ہے۔ یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی نماز ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اس پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، کہ اگر وہ قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت جو ہے ایک محدود مدت کے لیے تھی، وہ عمل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور اب نیا حکم جو ہے، اب نئے حکم کے مطابق جو نماز کرے گا، ادا کرے گا، یا اس کو جو اپنائے گا اس کے مطابق اس کا عمل قبول کرے گا، کیا جائے گا۔ جو اس کی مخالفت کرے گا اس کا عمل جو ہے اب ضائع ہو جائے گا۔ تو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو یا تمہاری کوشش کو یا تمہارے اعمال کو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم ہے کہ اس کا غضب جو ہے وہ اس نے ڈھانکا ہوا ہے، اس کا غضب جو ہے اس کی رحمت نے ڈھانکا ہوا ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا، اور اس کی شفقت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ ہر موقع پر وہ آسانیاں دیتی ہے، ہر موقع پر وہ مہلت دیتی ہے، ہر موقع پر وہ سہولتیں عطا کرتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت و توفیق کے مطابق جو کچھ تم سے بن پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرو، تاکہ تم اپنے ایمان جو ہے اس کو بچاؤ اور آخرت میں بھی حقدار ہو اللہ تعالیٰ کے اس بدلے کا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہماری نصیحت کی ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے سنا جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمارے اندر ترعیت کرے، یا صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے گریبانوں میں جو کہ جھانک کر ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی جی، کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ موضوعات جو ہیں اس قدر طویل ہیں اور اس کی
بہت ساری ایکسپلینیشن اور بہت سارے مختلف واقعات جو ہیں وہ بھی ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کو موقع ملے مختلف کتابیں جو ہیں وہ ضرور اسٹڈی کریں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ اختصار کی وجہ سے رہ بھی جاتی ہیں، لیکن اشارتاً ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے ان کا تذکرہ ہو بھی چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس کے اوپر تھوڑے سے اپنی تحقیق کریں، کیونکہ میرا ایکسپیرینس جو ہے جس کی بنیاد پر یہاں پر میں آپ کے سامنے ہوں، کہ جب تک آپ خود تحقیق کریں، جستجو کریں مختلف کتابیں، اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دو چار پانچ کچھ تفاسیر جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کے، کچھ مستند جو علماء ہیں ان کے بیانات سن کے، ہم آیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے گمان بھی نہیں ہوتا، یا جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہ ہم اس اس سفر کو جاری و ساری رکھیں، اور اس پر منزل تک ہمیں پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. ہمارے روزمرہ کے معمولات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی فرمائے. جو جو ہمارے معاملات میں ہیں، مشکلات ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہوں گی، کچھ اولاد کے معاملات ہیں، کچھ جابز اور کاروبار کے معاملات ہیں، کچھ دیگر معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی اور اپنی طرف سے خاص سہولت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. اور پھر ان سہولتوں اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر جو ہے، یا آخرت کی کمائی جو ہے، وہ بھی کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.